غالباً ایک حدیث شریف میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر کسی خوفناک مقام پر اترے، جیسے قدیم زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے تو خوفناک جنگلوں سے ان کا گزر ہوتا تھا، خوفناک مقامات سے ان کا گزر ہوتا تھا، وہاں اگر قیام کرنا ہوتا تو یہ پڑھ لیا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کوئی مخلوق نقصان پہنچانے والی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 2135، حدثنا الحسن بن علی الخلال حدثنا یزید بن ہارون وعبد الرزاق عن سفیان عن منصور نحوہ بمعناہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حسن بن علی خلال نے بواسطہ یزید بن ہارون وعبد الرزاق اور سفیان منصور سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2136، باب ما جاء ان العین حق وان الغسل لها۔ حدثنا ابو حفص عمرو بن علی حدثنا یحیی بن کثیر حدثنا ابو غسان العنبری حدثنا علی بن مبارک عن یحیی بن ابی کثیر قال حدثنی حیۃ بن حابس التیمی حدثنی ابی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا شیء فی الحام والعین حق۔ نظر کا لگنا برحق ہے۔ حییٰ بن حابس تمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حام ایک پرندہ تھا جس سے عرب بدفالی لیتے تھے دور جاہلیت میں۔ حام کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، لیکن نظر کا لگنا برحق ہے۔ حدیث نمبر 2137، حدثنا احمد بن الحسن بن خراش البغدادی حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمی حدثنا وہیب عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین واذا استغسلتم فغسلوا۔ وفی الباب عن عبد اللہ بن عمرو ھذا حدیث حسن صحیح۔ وحدیث حیۃ بن حابس حدیث غریب وروى شیبان عن یحیی بن ابی کثیر عن حیۃ بن حابس عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بن المبارک وحرب بن شداد لا یذکران فیہ عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، نظر بد، اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کر لیا کرو، یعنی جس کی نظر لگی ہو وہ ہاتھ منہ دھو کر اس کے لیے پانی دے جس کو نظر لگی ہو۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مذکور ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حییٰ بن حابس کی روایت غریب ہے۔ شیبان نے بواسطہ یحییٰ بن ابی کثیر حییٰ بن حابس، اور حابس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی علی بن مبارک، اور حرب بن شداد اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ عرب میں ایک طریقہ تھا وہ جس کو نظر لگ جاتی اور جس کی نظر لگ جاتی، جو شخص نظر لگایا اس سے ہاتھ منہ دھونے کے لیے کہا جاتا، ہاتھ منہ دھو کر کیا کرتے اس کے لیے پانی دیتے تھے، جس کو نظر لگ گئی اس کے پاس لے جاتے تھے وہ پانی۔ بہرحال کوئی ایک قدیم طریقہ تھا پرانا، تو اگر کوئی ایسا اصرار کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی نظر لگ گئی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر نہیں لگی تو ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ منہ پیر وغیرہ دھو کر وہ پانی دو، ہم اس کے پاس لے جائیں گے جس کو نظر لگی ہے۔ اگر کوئی اصرار کرے ایسا غسل کرنے کے لیے تو تم غسل کر کے پانی دے دو، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے، کسی کی بھی نظر لگتی ہے، اسی لیے کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس وقت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنے کا حکم دیا گیا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہاں یہ کہنا چاہیے، یعنی اس چیز کی تعریف بھی ہو جاتی ہے اور وہ چیز ضائع ہونے سے، نظر لگنے سے محفوظ بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم حدیث نمبر 2121 سے شروع کیے تھے اور 2137 تک اس کی توفیق اور مدد سے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس درس کو سن رہے ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین، اور تمام کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، آمین، معاشی استحکام عطا فرمائے، آمین، اور دین اور دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین، اور سب سے اہم اپنی خوشنودی ان کو عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔